آج ہم آپ کو بتائیں گے سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری۔ سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ وہ پیدائشی بدصورت اور بددینت بھی تھا۔ وہ مصر کے علاقے سامرا کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ قاہرہ اور سکندریہ کے درمیان تھا۔ بائبل میں اس علاقے کو گوشن کا نام دیا گیا ہے۔ سامرا گوشن کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں بنی اسرائیل رہتے تھے۔ سامری جادوگر پیدا ہوا تو اس کی ماں اسے ایک غار میں چھوڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت جبریل امین غار میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلی سامری جادوگر کے منہ میں ڈالی۔ انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت جبریل امین اس وقت تک سامری جادوگر کی پرورش کرتے رہے جب تک اس نے اپنی ٹانگوں پر دوڑنا بھاگنا شروع نہ کر دیا۔ یہ اس کے بعد اپنی بستی میں واپس آیا اور لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ غار سے آتے وقت حضرت جبریل کے گھوڑے یعنی براق کے پاؤں کی مٹی ساتھ لے آیا تھا۔ یہ وہ مٹی تھی جہاں ڈالتا وہاں معجزے شروع ہو جاتے۔ وہ ان معجزوں کی وجہ سے جادوگر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گوشے سے نکلے تو سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ریڈ سی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر چیر کر ان کے لیے راستہ بنایا۔ بنی اسرائیل راستے سے نکل کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے اور فرعون سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ طور کے دامن میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی چوٹی پر 40 دن تک اعتکاف کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کی اور آپ کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل بھی تھے اور دباؤ میں بھی آ جاتے تھے۔ سامری بددینیت اور مکار اور فسادی تھا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے، انہیں پگھلا کر چھوٹا سا بچڑا بنایا اور بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی رکھ دی۔ بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ سامری نے ان کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گم ہو گئے۔ سامری نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گم ہو گئے ہیں۔ وہ پہاڑ پر جس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اب ہم اس بچڑے کی پوجا کریں۔ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 موسیٰ پیدا فرمائے تھے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک فرعون کی گود اور محل میں پالا تھا، جبکہ دوسرے موسیٰ یعنی سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبریل امین نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہم انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق عنایت کر دے تو وہ فرعون کی گود میں پل کر بھی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر حضرت جبریل امین کی نگرانی میں پلنے اور ان کی انگلی چوسنے والا موسیٰ سامری جادوگر ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت صرف توفیق کی ہوتی ہے۔ سامری اور کلیم اللہ دونوں کے نام موسیٰ تھے، لیکن ایک کا نام ثابت ہوا اور دوسرے موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب توریت نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ جب توریت لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کفر اور شرک میں ملوث دیکھا تو آپ غصے میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب گمراہ ہو رہے تھے تو تم میرے پیچھے کیوں نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کے مومن لوگوں نے کافروں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ کر پگھلا دیا۔ آپ نے جس جگہ وہ پگھلا ہوا مواد پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عبرت کے لیے محفوظ کر دی۔ سامری جادوگر کا بچڑا تباہ کرنے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا وقت بنایا اور آپ ان کو ساتھ لے کر توبہ کے لیے کوہ طور پر دوبارہ تشریف لے گئے۔ طور پر اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں سے مخاطب ہوا اور انہیں بتایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں ہی نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ آواز سن کر بنی اسرائیل کے 70 لوگ اکڑ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے بے تحاشا کوششیں کی لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ غیرت خداوندی کو جوش آیا۔ پہاڑ پر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا اور ان
उन 70 लोगों के दिल फट गए और वो हलाक हो गए। जलजले के आसार आज भी पहाड़ पर मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के मरने के बाद इनके दोबारा जिंदा होने की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया और वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिंदा सलामत पहाड़ से नीचे आ गए। सामरी के बारे में 2 रिवायत हैं। एक रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल ने इसे कत्ल कर दिया था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो सहराए सीना से फरार होने में कामयाब हो गया था। वो सफर करता करता यमन के इलाके हसरमू पहुंच गया। उसने वहां अपना किला तामीर करवाया और अपने शागिर्दों को जादू की तालीम देने लगा। ये इलाका इस वक्त ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। सामरी जादूगर की कब्र और किला आज भी सलाला में मौजूद है। दुनिया भर से जादूगर आखिरी चिल्ले के लिए यहाँ पर आते हैं और जादू सीख कर जाते हैं। ये एक इबरत की निशानी है। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है तो इस तरह इसको इबरत की निशानी बना देता है। इसकी कब्र पे एक अजीब सी वीरानी है जो ये साबित करती है कि वाकई ये किसी बुरे इंसान की ही कब्र है। मजीद वीडियो और इस्लामी वाक़यात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।